کریں گے اور اس کا عنوان ہے عارفہ سیدہ زہرا سے ملاقات۔ عارفہ صاحبہ، آپ کے لاہور سے محبت کے قصے تو زبان زد عام ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن آج کراچی میں یہ جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھ کر کچھ کراچی کے لیے بھی کلمات ادا کریں تاکہ کراچی سے کچھ محبت کا بھی ہمیں علم ہو سکے۔ آپ کی بڑی نوازش، بہت شکریہ، خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا۔ اور آواز آئے گی نہیں آپ کے پاس، آپ دیکھ کے بات کر سکیں گے آرام سے۔ میں بےحد ممنون ہوں میں بےحد ممنون ہوں احمد شاہ صاحب کی کہ انہوں نے غالب کے مصرے کو آج صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ غالب کے پرزے تو ابھی تک کوئی نہیں اڑا پایا، مگر عارفہ کے پرزے اڑا لینا کیا مشکل بات ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میری میزبان نے کہا کہ ہم لوگ ذاتیات پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ میری ذات ذرہ بے نشاں، اس پر کیا بات کیجیے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں کا یہ دستور ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے کہ بھرے مجمع میں ذاتی زندگی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھرے مجمع میں تو بس ذاتی کی باتیں کرنی چاہیے، جو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو مجھے یہ تانا دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق لاہور ہے، جہاں سے آپ نے وہ لفظ اٹھایا، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کو بھی کوئی جگہ دے دیجئے۔ آپ مجھ سے آشنا نہیں، میرا اور آپ کا تعارف ابھی کوئی 20-25 منٹ پہلے ہوا ہے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ ملک میرا ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے جو اس پہ دعوے کرے۔ یقیناً آدمی جس جگہ رہتا ہے، جہاں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں، ان سے وہ زیادہ بہتر طور پر واقف ہوتا ہے۔ اور جس چیز اچھا، ہمارے یہاں ایک اور بھی دستور ہے، محبت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط کر لی، چلیے اگلی دفعہ سے صحیح کریں گے۔ اسی صحیح اور غلط میں ہم آج تک کسی چیز سے محبت نہیں کر پائے سوائے اپنے نفس کی آواز کے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ سنتے نہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ دیکھتے نہیں۔ کراچی کے ساتھ میں اب شکایت کر رہی ہوں آپ سے اور کراچی والوں سے۔ یہ شہر پاکستان کا دل تھا، ہم جیسے لوگ چل کے آتے تھے یہاں دھڑکنے کے لیے۔ آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ بجا آپ یقین کر لیجئے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گی بحری ہو چکی ہوں گی۔
हेलो चेक। अब आरिफा जी इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ एक अमूमी तासुर ख़ास तौर पे लड़कियों को कि जब बड़ी हो रही होती हैं तो बताया जाता है कि अपने ख़यालात का इजहार ना करो, ऐसे ख़यालात को तो बिल्कुल इजहार ना करो जो लोगों को नागुज़ीर, जो लोगों को नापसंद हो। सो आप के लिए क्या चीज़ें मुख्तलिफ थी जो आप ऐसे अंदाज़ में बात करती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते उसको भी बयान कर देती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं कि इस अंदाज़ में कह देती हैं कि वो नौजवान हमारे जो OA लेवल्स के तालिब इल्म हैं आज के दौर में वो भी आपके मद्दाह हो चुके हैं। सो हमारे यहाँ जहाँ सियासतदान, सियासी जमातें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है नौजवानों की, उनके दिलों में घर करने की हर बे आज़मा रहे हैं आजकल। मार्केटिंग हो, मीडिया हो, सभी की कोशिश होती है, लेकिन आप दो जुमले बोलती हैं और वो टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहे होते हैं। सो आपके पास ऐसा क्या गुर है जो बाकी लोग भी जो है वो तलाश कर रहे हैं? शुक्रिया, इतना सच एक दफ़ा में बोल देने का, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि सियासतदान ने 1949 के बाद से सच नहीं बोला, मेरे ख्याल में। हुजूर अहमद शाह साहब मुझसे क्या ख़ता हुई थी, क्या गलती हुई थी जिसकी मुझे ये सज़ा दे रहे हैं? पहली बात यह है, मैं बहुत ममनून हूँ 8 से 80 साल के नौजवानों के लिए, बहुत ममनून हूँ। वो मेरी बात सुनते हैं, उनको अच्छी लगती है। वो बात मेरी बात नहीं है, वो बात उनकी बात है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ और वो मुझ में से है। अलग नहीं हम, तो जब अलग नहीं है तो बात भी अलग नहीं होगी। दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि कब से ये तमन्ना आपने कर ली कि सियासतदान सच बोलेगा? ये नामुमकिन की मुमकिनात कैसे होगी? उसका सच तो एक लम्हा है, उसका सच एक लम्हा है। वो लम्हा जो उसे या इख्तिदार में रख ले या जो उसे इख्तिदार से बाहर कर दे। मेरा सच आदम से शुरू हुआ था और नहीं मालूम किस पे ख़त्म होगा, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे लम्हे गंवाने की फ़िक्र नहीं है, मुझे लम्हों को मुट्ठी में पकड़ने की फ़िक्र नहीं है। मुझे उन लम्हों की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, मुझे उन लम्हों की तौक़ीर करने की ज़रूरत है, मुझे उन लम्हों से वादा करने की ज़रूरत है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जब आप बेनियाज हो जाएं और जब आपकी समझ में ये आने लगे कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कुछ तो बिन मांगे मिल रहा है, मांग के ख़ुद को क्यों रुसवा करते हैं? मांग के ख़ुद को क्यों रुसवा करते हैं? आप जो कह रही हैं कि आज का नौजवान मेरी बात समझ लेता है, ये मुझसे ये बच्चे खुद भी आके कहते हैं। उसकी एक वजह है, मैंने अपने आईने दिल को बड़ी एहतियात से बचा के रखा है, न उस पर कोई खराश आने पाए, न उस पर कोई दाग पड़ने चाहिए। गरज से दूर रह के ज़िंदा रह सकें। आप देखिए आपके यहाँ क्या होता है जब आम लोग आम तौर पर बात करते हैं, इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी। आजकल की बेहतरीन सूरत हाल आपके मीडिया में ये है कि गिनती हो रही है कि किस किस की कितनी नाजायज़ औलादें। बताइए इस गिनती से कौम को कितना फ़ायदा होगा? या IMF बहुत जल्दी कर्जे देने लगेगी? तवज्जो मनफी की तरफ। और एक बात जो मैं अक्सर कहती हूँ, आपसे भी कहूँ, हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं
جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا، کوئی دوسرا نہیں. آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے. کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی. آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی. نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہوں. دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے. انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود. انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے. جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں؟ آپ نے خود کو نوجوانوں کا وکیل قرار دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اور یہاں بیٹھے بہت سے اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے، کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کی وکالت کرے؟ کیا وجوہات رہیں اس کے پیچھے؟ بہت مزے کا سوال ہے، بہت مزے کا سوال ہے، خاص طور پر وکالت کے حوالے سے. اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک چائے کی پیالی گر گئی. میں کیوں وکیل بنی؟ دیکھیے، اسلام آباد میں انگریزی کا ایک جملہ بہت سالوں سے فیشن میں ہے، اور مجھے اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کا بہت شوق ہے. تو میں اس جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دوں گی. You show me the face and I will show you the law. آپ مجھے چہرہ دکھائیے، پھر قانون بھی سامنے آ جائے. ایک کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ دور بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجیے، ایک جج کر لیجیے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان میں جو سب سے اچھا معاملہ طے کرتی ہے وہ لومڑی کرتی ہے. اس پر حرف نہیں آنے پاتا اور ہر شخص اپنے زخم چاٹتا پھرتا ہے. جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار، مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں. ساری سنت رسول قربان کر دی ہے مگر خود تیار کھڑے ہیں. آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں. کیا سودا ہے، کیا سودا ہے. دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے. دوسری گزارش،
یہ خاتون جب انٹرویو دے لیں تو پھر ہم بات شروع کریں. یہاں پہ سیشن چل رہا ہے, اگر آپ لوگ رپورٹنگ اس سیشن کے بعد کر لیجیے گا. اور میں یہ بھی چاہوں گی آپ لوگ اگر بتا سکیں آپ لوگوں کو پیچھے تک عارفہ صاحبہ کی آواز پہنچ رہی ہے. اچھا, منہ میں رکھ لوں؟ میں رکھ لیتی ہوں. مکمل کیجیے گا. آج کل پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش ہے. تو یہ بھی کوئی سازش ہے کہ جی مائک قریب کر لیجئے یا مائک دور کر لیجئے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ منہ میں رکھ لوں؟ اچھا ہے, چوستی رہوں گی. اور میڈیا یہاں کھڑا ہے نا, ہماری اور آپ کے دل کی آواز جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں, اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے. آپ کی بات کا ایک تھوڑا سا ذرا سے فاصلے سے جواب دینا چاہتی ہوں. اس تہذیب کی سب سے بڑی جو قوت تھی, اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا. اس کا نام برداشت تھا. بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت. وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتی ہیں, ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ. ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت. ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں, کمزور لوگ کرتے ہیں, مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں, قانون بناتے ہیں. اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے, داغ نہیں دھلے گا. چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں جس سے فتوے کا داغ دھل جائے, تو مجھے بھی بتائیے گا. نہیں, تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے, ایک عزت ہے, ایک احترام ہے. میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے, یا جتنے فلسفے ہیں, یا جتنے عقل مند لوگ ہیں, انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے. بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے. جناب مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا, پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی, اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی, اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے, اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے. قصوروار ہم ہیں. یاد رکھیے, میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے, اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا, اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں, ہم موجود ہیں. دوسری بات, ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے. آئیے تشریف رکھیے, چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام, کھانا بھی موجود ہے, تیار ہے, ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے, اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. دوہرے پن کی بہت معمولی مثال, منافقت کی بے حد معمولی مثال.
جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو وہ سچ کیسے بولیں گے جس میں سارا نقصان ان کی غرض، ان کی تمناؤں کو پہنچتا ہو؟ اور میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا ان لوگوں کے لیے. وہ تمنا کرنا تو جانتے ہی نہیں. تمنا تو انتظار سکھاتی ہے. غالب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں، سمجھ میں کسی کا نہیں آئے گا مگر پھر بھی سنانے میں کیا حرج ہے. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، کوئی ایک سانس ایسی مت لینا جو آرزو کی انجمن سے باہر ہو. آرزو کی انجمن زندگی کا امکان ہے. اور دوسرا مصرع ہے، بغیر پاکیزہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ذہن اور طبیعت کو ٹھیس پہنچائے. کبھی کبھی لفظ استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. اگر سرور یا خوشی یا وہ انجام جس کی آپ کو تمنا تھی نہیں مل رہی تو انتظار کر لیں. ساغر کھینچنے کے لیے صبر چاہیے. انتظار ساغر کھینچ. ساغر چھیننے کے لیے نہیں ہے، ساغر چوری کے لیے نہیں ہے، ساغر زبردستی کے لیے نہیں ہے، ساغر صرف میرے لیے نہیں ہے. انجمن آرزو تو ہے نا. جو مجھے نہیں ملا میں اس لیے اس پر کبھی پریشان نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ملے گا جو میرے بعد آ رہے ہیں. اس کا انتظار. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا. ہم نے صبر کے معنی کیا رکھے ہیں؟ جبر کے سامنے خاموش ہو جانے کو صبر کہتے ہیں. ہم جبر کے سامنے خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. صبر کہتے ہیں جب آپ کے احساس میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ہر بات کا جواب فوری نہیں ہوتا، انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے جواب اپنے آپ کو دینا ہو یا کسی دوسرے کو دینا ہو. صبر ہم سے نہیں ہوتا. صبر ہم سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تو بڑے جیالے لوگ ہیں نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. نہ ان کا دم نکلتا ہے نہ وہ خواہشیں پوری ہوتی. دونوں کا کہیں آپس میں وصل کی صورت نہیں ہے. اور اس ہجر کے قصے میں میرا نوجوان مارا گیا. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب، جنہیں میں بھول نہیں سکتی. میری آنکھوں کے سامنے، میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میری تیسری نسل برباد ہو رہی ہے. ان سے ان کو چھین لیا گیا. وہ اپنے لیے نہیں سوچتے. اب وہ سوچتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے سوچو. اب وہ بولتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے بولو. اور اب وہ کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کہ کرو. تو کس کو ضرورت ہے ایک معاشرے کی؟ کس کو ضرورت ہے افراد کی؟ کس کو ضرورت ہے قوم کی؟ آپ کو تو ایک مہر چاہیے جو آمنا و صدقنا کہتی رہے آپ کی ہر بات پر. اور ہم کہنے کو موجود ہیں. 2 باتیں آپ 8 سے 80 سال کے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے، یہ میں شاید پہلے بھی 1000 دفعہ کہہ چکی، خوش رہنا سیکھ لیجئے. خوشی کسی کی میراث نہیں ہے. خوشی کسی کا ترکہ نہیں ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے خوشی ملتی ہے، بے مانگے دکھ ملتے ہیں. ان بن مانگے دکھوں کا علاج میرے اور آپ کے پاس. دوسری گزارش ہے
کہ کتنی دیر ہم اس بات میں بہتے رہیں گے کہ آج ہمارا یہ رہبر ہے، کل ہمارا وہ رہبر ہے، اور پرسوں ہمارا وہ رہبر ہوگا. اپنے رہبر خود ہو جائیے. میری اور آپ کی زندگی کی بساط مختلف ہے. میں اپنی اس بساط میں کیا کر پاؤں اور کچھ بہتر کر پاؤں تو کامیاب ہوں. اور اگر میں عام لوگ جس طرح ہمارے یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسروں کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، گاڑی بدل لی، فرنیچر آ گیا، گھر بدل گیا. جب اس ملک میں میں پل بڑھ رہی تھی تو مکان بڑے نہیں ہوتے تھے، مکین بڑا ہوتا تھا، اس کا رہنے والا بڑا ہوتا تھا. پتوں سے شرافت نہیں پتہ لگتی تھی. پتہ شرافت کی نشانی نہیں تھا. شرافت کی نشانی خیال، عمل، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کہ آپ ان تک کیسے پہنچے. معاشرتی زندگی کا مطلب ایک ہے کہ ہم مل کے جینا سیکھیں. میرا یہ یقین ہے کہ میرے رب کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، اور اس کے ایک ایک عالم میں خدا جانے کتنی دنیایں ہیں جو اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں. اس عالم میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن درمیان میں کہیں ایک چھوٹا سا سکہ آ جاتا ہے، اور اس سکے کی خاطر میں خود کو بھولوں تو بھولوں، میں آپ کو بھی بھول جاتی ہوں. یاد صرف وہ سکہ رہتا ہے، کیونکہ اس سکے میں اگر سر اوپر آ گیا تو ہم جیت گئے، اور اگر سر نہیں آیا تو ہم ہار گئے. تو بھلا کبھی کوئی غیرت مند آدمی ہارا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کہ بھلا کبھی کوئی بے غیرت ہارا ہے؟ عارفہ صاحبہ، احمد شاہ صاحب بڑا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی دیر بعد جب وقت ختم ہونے کا وقت تھوڑا کم رہ جاتا ہے تو مجبور کرتے ہیں سیشن ختم کرنے کے لیے. میں آپ سے بہت ساری باتیں جاننا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہاں پر آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے خیالات ان کے اوپر سننا چاہیں گے. یہ اردو کانفرنس ہے، اور اردو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کی اولین محبت میں سے ایک ہے. سو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جو الفاظ ہمارے ہاں اخلاقیات کی آپ نے بات کی، تو اردو کی جو زبان ہے اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احترام اس کا کافی موقعوں پر ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ کچھ الفاظ جن کے بہت سمپل سے معنی ہیں، بہت آسان الفاظ ہیں، لیکن ان کو ذو معنی بنا دیا گیا ہے آج کے دور میں. تو آپ بالکل مناسب سی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سننے والا اس پہ ہنس رہا ہوتا ہے، خاص کر نوجوان طبقہ. سو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اردو زبان کے احترام کا معاملہ ہے، یا کسی کی بھی مرضی وہ جیسے بھی ان الفاظ کو استعمال کریں اس کو ذو معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان کا کیا قصور ہے. زبانیں استعمال سے زندہ رہتی ہیں. جب زبانیں استعمال کرنا چھوڑ دی جاتی ہیں، یا لکھنے میں یا پڑھنے میں یا بولنے میں، تو وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں وہ زبانیں. میں بتانا چاہوں گی کہ میں اردو سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس سے زیادہ ملنسار زبان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس زبان سے ملتی ہے اس کو اپنے گلے لگاتی ہے، جو لفظ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں جذب کر لیتی ہے، جو دینے کے لیے ہوتے ہیں وہ دے دیتی ہے. دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اس وقت، تیسری بڑی زبان دنیا کی، جسے میں لاہور میں خدا فیض صاحب کی اولاد کو سلامت رکھے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا، فیض گھر وہ اس کو کہتے ہیں. اور میں وہاں ایک زمانے میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، غالب پڑھا رہی تھی. تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا
कि डॉक्टर आरफा, I can never tell you how much I love Ghalib. I love Ghalib, but I don't know Urdu. अब गालिब की ख़ता हो गई कि उसने अंग्रेज़ी में शेर नहीं कहा। आप पाकिस्तान के पसमानदा से पसमानदा गांव में जाके खड़े हो जाइए और आपको प्यास लगी है मगर आपको वहाँ की ज़बान नहीं आती, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से प्यासे वापस आएँ तो मुझे गोली मार दीजिएगा। वो समझता है आपकी ज़बान। हम क्या ज़बान बोलते हैं, इतने सिंपल अल्फाज हैं, वो सच एन ईजी थिंग एंड स्टिल वी कैन डू इट। हम उर्दू बोल रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, बहुत संजीदगी से कह रहे हैं, उधार की ज़बान बोलने वाले ख़याल भी उधार का रखते हैं, उनका अपना ख़याल भी नहीं होता। उधार की ज़बान है, उधार का ख़याल, और उधार की ज़िंदगी सूद की फ़िक्र में गुज़रती है, असल से बेखबर, असल से बेखबर। हम कहते हैं कि हमें कौम है, चलिए माने लेते हैं, थोड़ी देर को मान लेने में क्या हर्ज है। सुना है कि अगर कौम होती है तो उनकी एक कौमी ज़बान भी होती है। मुझ बेवकूफ़ ने यकीन कर लिया कि हम कौम हैं और ये हमारी कौमी ज़बान है। कोई दूसरी कौम दुनिया में अपनी ज़बान बोलने से शर्माती नहीं, घबराती नहीं, परेशान नहीं होती। आपके मुल्क में वो स्कूल जिसमें अशराफिया के और बेहतरीन जहनों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ कम से कम फ़ीस 50,000 रुपया महीना होती है, वो बच्चा अगर अपने खेल के वक्त में, अपने खाने के वक्फे के दौरान या वैसे ही अपने किसी साथी से उर्दू में बात कर ले तो उसे डांट पड़ती है। जब वो दोबारा कर ले तो उसे जुर्माना होता है। तीसरी दफ़ा हो तो माँ बाप बुला के ये जताया जाता है कि आप कैसे अहमक, कैसे बेवकूफ़ माँ बाप हैं कि अपने बच्चों से उर्दू बोलते हैं। मुझे बताइए कि जिस बच्चे को अपनी ज़बान के बोलने पर ज़िल्लत का सामना करना पड़ता हो तो वो कोई भी ज़बान गलत बोलेगा मगर बोलेगा। किसी चीज़ में तो एहसास इज़्ज़त रख लीजिए। मोहब्बत करते हैं तो उर्दू बहुत काम आती है। सब वो शेर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिसमें हिजर, वसल, फ़राक़, ज़ुल्फ़ें सब मौजूद, मगर जब शादी कर लेते हैं तो फिर सिर्फ अंग्रेज़ी काम आती है। यू आर अ बिच, सिली, इडियट। अंग्रेज़ी में गाली दे के कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन इस गाली देने का भी आजकल आपके यहाँ जो रिवाज है सोशल मीडिया पे, मैं अक्सर अपने रब से पूछती हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे इस अहद में ज़िंदा रखे हुए हैं कि मुझे ये ज़बान सुनना और ये ज़बान पढ़ना पड़ती है। जब अंग्रेज़ी में गालियाँ दे के कलेजा ठंडा नहीं होता तो उर्दू में इंतहाई शाइस्ता माँ बहन की गालियाँ लिखी जाती हैं। और हम कहते हैं कि हम तबीयतन शिद्दत पसंद लोग नहीं हैं, हम तो बहुत अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जब एक दूसरे से रुखसत होते हैं और हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई होती तो हम कहते हैं मुझे एक मिस कॉल मार देना। कोई हमें एक फ़ोन कर नहीं सकता, एक मिस कॉल मार देना। मारने में शिद्दत है या नहीं है, शायद होगी कभी,
اور ہر شخص یہ کہتا ہے، اور آپ پھر پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی شدت پسند کیوں ہوئے؟ ہمارے علماء کرام نے مردوں کے ساتھ تو بہت احسان کر دیا، پتہ، مگر واہ، میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے، یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں، کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجیے گا۔ آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں، مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے، وہ سن لیجئے بس، روز محشر میں۔ اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو، فارسی غزل کا محبوب ہو، عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتدا تھی تشبیب، اس میں محبوب کا ذکر ہو، یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان، کسی تہذیب، کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو۔ کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں۔ وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، وصل کو ہجر جانتا ہے، ہجر کو وصل جانتا ہے، یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے۔ ہوا کوئی دوسرا جنرل ضیاء؟ اللہ میاں بنانا بھول گئے، سانچا توڑ دیا۔ کوشش میں لوگ شدت سے مبتلا ہیں، شدت سے مبتلا ہے۔ بڑا چالاک آدمی تھا، اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے، بہت معمولی طالب علم زندگی کی۔ دیکھیے، ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے، جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے۔ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے وقت یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے، یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے۔ آپ ملا کو دیکھیے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، بارگاہ، زیارت گاہیں، چہلم، سوئم، نکاح، ختنے، عقیقے، کوئی بات بتائیے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے۔ کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو، اور کس بھولپن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں۔ اور کافی حد تک اسی کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب میں چٹھی آتی ہوئے دیکھ رہی ہوں یہ سیشن کلوز کرنے کے لیے، تو بہت شکریہ آپ کا عارفہ صاحبہ۔ ایک یہ میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے پاس بہت شعور ہوتا ہے، بہت سارے ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تجربات کو دوسروں کے ساتھ، خاص طور پہ نئی نسل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ سیشن آج عارفہ صاحبہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، جشن منانے کے حوالے سے تھا۔ آپ سب نے اس میں شرکت کی اور اس کو 4 چاند لگا دیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عارفہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی، اب بھی کروں گی۔ ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا، جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں بالکل نیک نہیں ہوں کہ مجھے دنیا بری لگتی ہو، مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہیں، اور دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہیں، دونوں کی عزت کر لینا چاہیے۔ ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے، صحیح ہو یا غلط، لوگوں کو شریک کر لینا، وہ اس کو چھان کے دیکھ لیں گے۔ جو اچھا ہوگا شاید مان لیں، جو برا ہوگا تو میں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا۔ میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں، بہت